بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا أنت جفیدا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے ناظرین کرام اور عزیز بچوں، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اظہار، آج پڑھیں گے اخفاء. اور اس سے پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ نون ساکین اور تنوین سے 4 قاعدے بنتے ہیں: اظہار، اخفاء، اقلاب اور ادغام. رول سب کا یہی رہے گا، نون ساکن اور تنوین صرف لیٹر چینج ہوں گے، حرف چینج ہوتے رہیں گے. جب یہ حروف چینج ہوتے رہیں گے حروف تو یہ قاعدہ بدلتا رہے گا. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حرف میں سے کوئی حرف آ رہا تھا تو وہ اظہار ہو رہا تھا. اب یہاں نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 15 حرفوں میں سے کوئی حرف اگر آئے گا تو یہاں اخفاء ہوگا. اگلا اسٹیپ ہوگا نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اقلاب ہوگا، وہ آگے پڑھایا جائے گا. ابھی جو ہمیں پڑھانا ہے وہ اخفاء پڑھانا ہے. اخفاء کے معنی آتے ہیں آواز کو ناک میں چھپانا. ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفاء کہتے ہیں. اور 1 الف کے برابر اس کی مقدار کھینچ کے پڑھنا چاہیے. جیسے بہت سارے الفاظ اردو میں ہم پڑھتے ہیں، جیسے پنکھا. یہ دیکھیے، یہ پنکھا لکھا ہوا، نون کی آواز پنکھا نہیں پڑھیں گے، پنکھا نہیں پڑھیں گے، اس کی آواز چھپ جاتی ہے. اسی طریقے سے اردو میں ایک لفظ آئے گا منگل. منگل منگل جب آتا ہے نا، منگل اصل میں لکھا منگل، اس کو ہم بولتے ہیں منگل. منگل آواز ناک میں جاتی ہے. اسی طرح ایک حرف آئے گا جنگل، یہ آواز ناک میں جاتی ہے. جنگل جنگل بولتے ہیں، جنگل جنگل نہیں بولتے ہیں. اخفاء پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی آواز کو چھپا کر پڑھتے ہیں، ناک میں لے جاتے ہیں. اور وہی سیم قاعدہ رہے گا کہ نون ساکن یا پھر ان تنوینوں میں سے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے تنوین میں سے اگر کوئی یہ حرف ٹکرا رہا ہے، کوئی حرف یہ حرفوں میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں اخفاء کریں گے. اب اخفاء کیا ہو جائے گا؟ وہ اظہار کے اپوزٹ ہو جائے گا. اظہار مطلب ظاہر کرنا، اخفاء مطلب چھپانا. اظہار کا مطلب ظاہر کرنا، اخفاء کا معنی چھپانا. اب آواز ہم چھپا کے پڑھیں. آواز چھپا کے کیسے پڑھنا ہے اس کا بہت سا آسان طریقہ، بہت لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں، مشکلیں ہوتی ہیں. میں بتاؤں گا بہت آسان طریقہ. دیکھیے، جب بھی نون بولتے ہیں نا تو نون بولنے کے بعد جیسے میں حرف لکھوں یہاں پہ، اظہار میں ایک حرف ہوگا، ایسے یہ منکم لکھا ہوگا، ٹھیک ہے. اب آپ میچ کریں کہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرف میں سے یہ کاف آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اظہار کا قاعدہ، اظہار جیسے منکم سمپل اظہار ہو گیا. ڈفرنس کیا ہوگا؟ اب اس کو ہمیں منکم نہیں پڑھنا، اس کی آواز چھپانی ہے، منکم منکم. اب بہت لوگ نہیں نکال پاتے، مشکلیں ہوتی ہے. تو میں آپ کو اس کا آسان سا طریقہ بتا دے رہا ہوں کہ دیکھیے، اپنی زبان جو ہے نا تالو میں ٹچ نہ کرے. ایک چیز یاد رکھیے کہ جب تک اوپر تالو میں ٹچ ادا، جب تک زبان تالو میں ٹچ نہیں لگے گی نون نہیں ادا ہوگا، اور ہمیں نون نہیں نکالنا ہے. اپنی زبان کو اوپر تالو مت لگائیے، زبان نیچے رکھیے، نیچے ڈاؤن کر دیجیے. جب زبان نیچے رکھیں گے آٹومیٹک نکل جائے گا. لیکن اگر اوپر لگ جا رہا ہے تو نون کا ساؤنڈ نکل جائے. نون کا ساؤنڈ ہمیں نہیں نکالنا ہے. من زبان اوپر لگ رہی ہے، اوپر ہمیں زبان نہیں لگانی. زبان کو نیچے دبا کے رکھیں گے تو وہاں اخفاء کرنے کا آسان سا طریقہ، اخفاء آسانی سے کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. یہ اخفاء کی نکالنے کا آسان طریقہ. اب اخفاء کے 15 حرف کیا ہے؟ دیکھیے، تا ہے، تا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ 15 حروف اخفاء کے ہیں. قاعدہ سیم رہے گا کہ نون ساکن تنوین کے بعد ان 15 حرفوں میں سے کوئی حرف اگر آ جاتا ہے تو وہاں اخفاء ہوگا. اخفاء کا مطلب چھپانا. 1 الف کی مقدار اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. جو قرآن کریم کے حسن میں سے ہے اظہار، اخفاء، اقلاب اور ادغام. 4 چیزیں پڑھ دی ہیں. اظہار ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہمیں پڑھنا اخفاء. میں کچھ ایکسرسائز مشق میں بورڈ پہ لکھتا ہوں، پھر میں سمجھانے کی آپ کو کوشش کروں گا اور اسی اعتبار سے پڑھاؤں گا. جب تک آپ ویٹ کریں اس کو سمجھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بچوں،
دیکھیے تو نون ساکنہ تنوین سے جو 4 قاعدے بنتے ہیں، اظہار، اخفا، اقلاب، ادغام۔ اظہار ہو چکا، آج ہمیں پڑھنا ہے اخفا۔ اخفا کے معنی میں نے بتایا چھپانا، آواز میں ناک چھپانے کو اخفا کہتے ہیں۔ ایک الف کے برابر آواز ناک میں چھپے گی، جیسے منکم، اور اس کا قاعدہ میں نے طریقہ نکالنے کا بتایا۔ عام طور پہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ من کو من بول دیتے ہیں، تو میں نے بتا دیا کہ دیکھیے جب اخفا نکالنے کا آسان سا طریقہ ہے کہ اپنی زبان کو تالو میں ٹچ نہ کرے، نون ہو یا ان ہو، جب تک وہ تالو میں ٹچ نہیں ہوگا وہ ادا ہوگا ہی نہیں۔ ہمیں زبان کو تالو میں ٹچ کرنا ہی نہیں، زبان اوپر تالو میں ٹچ کریں گے نون کی ساؤنڈ آ جائے گی، نون کی ساؤنڈ نہیں نکالنا، آواز چھپانا پڑھیں گے جیسے منکم، منکم، آواز چھپے گی، منکم، منکم، نون ساکن ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرف میں سے دیکھیے کاف آیا، یہ 15 حرف یہاں لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک حرف یہاں آ رہا ہے کاف، تو اس کی آواز چھپے گی، منکم۔ آگے دیکھیے من کان، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرف میں سے کیا آیا؟ کاف آیا ہے، اس لیے یہاں بھی اخفا ہوگا۔ آگے من قبل، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرف میں سے بڑا قاف آیا ہے، یہاں بھی اخفا ہوگا، من قبل۔ آگے نون ساکن، پھر آگے حروف اخفا میں سے تا، تصلحوا، یہ دیکھنا کہ نون ساکن کے بعد جو لیٹر ہے حرف وہ کون سا ہے، اس میں سے کوئی میچ کر رہا ہے، اگر میچ کر رہا ہے تو وہاں اخفا ہوگا۔ اب ان نہیں بولیں گے، اگر ان بولیں گے تو اظہار ہو جائے، غلط ہے۔ آواز نیچے رکھیے، تالو میں مت ٹچ کیجیے۔ آگے فمن تاب، یہاں نون ساکن ہے، فمن تاب، یہ زبر رہے گا۔ اب دیکھیے نون ساکن کے بعد یہاں حروف اخفا میں سے تا آیا، فمن تاب ينفو، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے یہاں پہ دیکھیے فا آیا ہے، ينفو۔ آگے انزل، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے یہاں زا آ رہا ہے، اس لیے یہاں بھی اخفا ہوگا، انزل والانف۔ اب یہاں پہ دیکھیے نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے یہاں بھی فا آیا ہے، والانف۔ آگے عندہ، نون ساکن، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال، عندہ، آگے عن دینہ، دی کو کھینچیں گے یا بنتا ہے عن دینہ، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے یہاں پہ دال آ رہا ہے، یہاں بھی اخفا کریں گے، تنقمون، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف، یہاں بھی اخفا ہوگا، ينفق، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا، یہاں بھی اخفا ہوگا۔ آگے فمن زحزح، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا، خلق جدید، قن نہیں بولیں گے، قن جدید، دو زیر کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے جیم، یہاں بھی اخفا، خلق جدید۔ آگے عمل صالح، لن نہیں بولیں گے، عمل صالح، دو پیش کی تنوین کے بعد یہاں پہ حروف اخفا میں سے صاد آیا ہے، عمل صالح۔ آگے صبرنا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے یہاں پہ صاد آیا، اس طریقے سے پڑھیں گے، یہ ہے حروف اخفا کا قاعدہ، ایسے پڑھیں گے جب جا کر کے مشہور کچھ الفاظ اور جو میں لکھ کر کے آپ کو سمجھاؤں ابھی۔ دیکھیے بچوں کچھ ایکسرسائز مشق تنوین کی میں اور لکھ دیا ہوں، بہت لمبا ہو جاتا، سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے۔
ثمنا، یہ دو زبر کے تنوین کے بعد بڑا قاف آ رہا، ثمنا قلیلا، ثمنا نن نہیں بولیں گے، ثمنا قلیلا، ثمنا دو زبر کے تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف، آگے فوج سألہم، جیم پہ دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ رہا ہے، فوج سألہم، فوج سألہم، آگے مقام کریم، مقام نہیں بولیں گے، مقام کریم، میم کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آیا ہے، یہاں پہ اخفا کریں گے، مقام کریم، فاجرا کفارا، فاجرا کفارا، اب یہاں پہ دیکھیے دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف، یہاں پہ بھی اخفا ہوگا، فاجرا کفارا، آگے صبار، رن نہیں بولیں گے، صبار شکور، صبار شکور، را کے نیچے دو زیر کی تنوین، حروف اخفا میں سے یہاں شین آیا ہے، اس لیے یہاں بھی اخفا ہوگا، صبار شکور، فاکہۃ کثیرہ، فاکہۃ کثیرۃ، تا پہ دو پیش کی تنوین، اس کے بعد حروف اخفا میں سے کاف، تو یہاں بھی اخفا کریں گے، فاکہۃ، تن نہیں بولیں گے، فاکہۃ کثیرہ، اس طریقے سے یاد رکھیے، پڑھتے ہیں آواز کو چھپاتے ہیں، ایک بار ریوائز کر لیجئے، حروف اخفا 15 ہے، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو اخفا ہوگا، اخفا کے معنی آواز کو ناک میں چھپانا ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔